السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب۔ وقال عز من قائل اعوذ بالله من الشيطان الرجيم انما اموالكم واولادكم فتنة والله عنده اجر عظيم۔ اللہ رب العزت کی تعریف و توصیف اور امام الانبیاء سید الاولین والآخرین امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد اسٹیج پہ تشریف فرما موقر اور معزز علماء کرام، محترم سامعین، خواتین اسلام، مقامی جمعیت اہل حدیث شجاعت گنج کے اس دو روزہ عظیم الشان اجلاس میں شرکت ہم سب کے لیے باعث سعادت ہے۔ اللہ رب العزت کی جناب میں شکر و سپاس کے بعد میں ہدیہ تبریک کو تشکر پیش کرنا چاہوں گا مقامی جمعیت کے ذمہ داروں کو اور ان پر نگرانی کرنے والے ہمارے ضلعی جمعیت کے ذمہ داران۔ ضلعی جمعیت کانپور یقیناً ان جمعیات میں شامل ہے جو اپنی حرکت و نشاط سے ایک جگہ بنائے ہوئے ہے، صوبائی جمعیت میں بھی اور مرکزی جمعیت میں بھی۔ ابھی آپ نے ناظم اجلاس برادر عزیز جناب مولانا رضا اللہ سلفی حفظہ اللہ سے مقامی جمعیت کے تعلق سے کچھ مختصر تعارف سماعت فرمایا ہے۔ یقیناً ہم سب کے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم مقامی طور پر اپنی جمعیت سے وابستہ رہیں، پھر ضلعی سطح پر، صوبائی سطح پر اور مرکزی سطح پر بھی ہم اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتے ہوئے اپنے فرائض کو انجام دینے کی کوشش و کاوش کریں۔ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے کہ اس نے آج بہت دنوں کے بعد ہمیں اور آپ کو اکٹھا کیا ہے۔ یقیناً دل کی گہرائیوں سے اللہ رب العزت کی تعریف اور توصیف ہم سب کو کرنی چاہیے۔ آپ کا یہ جمع غفیر دیکھ کر کے ہمیں انتہائی مسرت و شادمانی ہو رہی ہے۔ ہمارے ناظم اجلاس صاحب حفظہ اللہ بھی یہی فرما رہے تھے، جتنے ذمہ داران ہیں یقیناً ان کے دل خوشیوں سے بلیوں اچھل رہے ہوں گے۔ اتنی توقع نہیں تھی کہ مختصر نوٹس پر اس قدر عظیم مجمع ہوگا، جبکہ بیرونی لوگوں کا انتظام بہت زیادہ نہیں رکھا گیا ہے۔ بہرحال اللہ جزائے خیر عطا فرمائے مقامی جمعیت کو، ضلعی جمعیت کو اور اس کے تمام ذمہ داروں کو۔ میرا موضوع جو آپ نے سنا، مال کا فتنہ۔ مال ظاہر ہے جب یہ لفظ ذہن میں آتا ہے اور زبان سے ادا ہوتا ہے تو دل و دماغ دونوں مائل ہو جاتے ہیں مال کی طرف۔ مال چیز ہی ایسی ہے، مال ایک ایسی چیز ہے جب اس کا ذکر آئے
محفل میں، مجلس میں، مجمع عام میں، تنہائی میں کوئی آدمی یاد کرے تو انسان کا دل آٹومیٹک اس کی طرف مائل ہوتا ہے، متوجہ ہو جاتا ہے۔ اب مال بھی فتنہ ہو سکتا ہے کیا؟ ہاں، مال فتنہ ہے اور فتنہ ہو سکتا ہے، میں نہیں کہتا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے فرمایا، قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ تغابن میں فرماتے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ فتنہ ہے، واللہ عنده اجر عظیم، اور اللہ کے پاس بہت بڑا اجر ہے۔ تو مال بھی فتنہ، اولاد بھی فتنہ، لیکن آج کا موضوع ہے کہ مال کیسے فتنہ بنتا ہے۔ ہمارے آپ کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ مال فتنہ جب بنتا ہے جب اللہ تعالیٰ بہت زیادہ کسی کو مال و دولت سے نواز دے۔ بے شک یہ جو صراحت اور تشریح ہمارے دل میں آئی ہے صحیح ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو بہت زیادہ مال دے کر کے آزماتے ہیں اور کبھی کسی سے مال چھین کر کے آزماتے ہیں، اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں، لیکن مال کا فتنہ صرف یہیں تک محدود نہیں ہے، یہ وہ عظیم فتنہ ہے جو اپنی لپیٹ میں نہ صرف ایک فرد کو، نہ صرف ایک سماج کو، نہ صرف ایک معاشرے کو، بلکہ پوری دنیا کو لے لیتا ہے، پوری دنیا اس میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس فتنے سے بچو جو تم میں سے صرف ظلم کرنے والوں کو نہیں پہنچے گا، گناہ کرنے والوں کو نہیں پہنچے گا خاص طور پر، بلکہ یہ فتنہ عام ہو سکتا ہے اور ہو جائے گا، اور جان لو کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت سخت عذاب دینے والا ہے۔ بعض فتنے وہ ہوتے ہیں جو کسی فرد تک محدود ہوتے ہیں، لیکن بہت سے ایسے فتنے ہیں جو سماج اور معاشرے پہ چھا جاتے ہیں۔ انہی فتنوں میں ایک حیثیت سے مال کا فتنہ ہے۔ مال کا فتنہ، یہ مال کا جو فتنہ ہے یہ فرد کو تو لیتا ہی لیتا اپنے گرفت میں، پورے سماج اور معاشرے کو بھی لے لیتا ہے۔ آئیے سمجھتے ہیں کیسے۔ سوال گردش کر رہا ہوگا ذہن میں کہ پورا سماج، پورا معاشرہ کیسے آ جاتا ہے؟ جی جناب، آتا ہے، اور وہ اس طرح سے آتا ہے کہ جب یہ فتنہ آ جاتا ہے کسی سماج میں، کسی معاشرے میں، تو یہ فتنہ عذاب الہی کو دعوت دینے کے لیے کافی ہوتا ہے۔ یہ دور فتنوں سے بھرا ہوا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، ترقی یافتہ دور میں ہمارا آپ سانس لے رہے ہیں، اور ترقی کی منزلوں پہ منزلیں انسان طے کرتا ہوا جا رہا ہے، رکنے کا نام نہیں لیتا۔ اتنی ہی تیزی کے ساتھ، جتنی تیزی کے ساتھ ترقی ہو رہی ہے، فتنے بھی نت نئے پیدا ہو رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر جو موضوع ہے، ہم دیکھیں گے مال کا فتنہ کیا ہے۔ ایک آدمی غریب ہے، محتاج ہے، اور 2 وقت کی روٹی کے بھی لالے پڑے ہوئے ہیں۔ کچھ ایسے لبھاونے آفر آتے ہیں، کچھ ایسی کمپنیاں آتی ہیں جو یہ دعویٰ کرتی ہے کہ اگر ہم سے جڑ جاؤ گے تو یہ تمہاری محتاجگی، یہ فقر و فاقہ، یا اگر تم مڈل کلاس سے تعلق رکھتے ہو تو اور زیادہ تم مال میں بڑھ جاؤ گے، تمہاری محتاجگی دور ہو جائے گی، لاکھوں میں کروڑوں میں کھیلنے لگو گے، مجھ سے جڑ کر کے دیکھ لو۔ یہ نیٹ ورک جسے کہتے ہیں نا، نیٹ ورکنگ کمپنیاں جو ہوتی ہیں، جو نیٹ کے ذریعے سے بزنس کرتی ہیں، ملٹی لیول کمپنیاں جو ہوتی ہیں، وہ ممبر سازی کرتی ہیں۔ کیسے کرتی ہیں؟ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا ایسی کمپنیوں سے جڑا جا سکتا ہے کہ نہیں؟ مال کا آفر بہت زیادہ ہے، لامحدود ہے،
آپ 1-2 سال میں کروڑپتی ہو جائیں گے، ایسے لباونے سپنے یہ کمپنیاں دکھاتی ہیں، اور بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اس میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ بہت سے مسلمان نوجوان بزرگ ان کمپنیوں سے جڑ کر کے اپنی آخرت کی تباہی کا سامان تیار کر لیتے ہیں، اور بعض لوگ جب ان کمپنیوں سے جڑتے ہیں تو پھر وہ فتوے بھی علماء کرام سے پوچھتے ہیں، اور فتویٰ پوچھ کر کے اس پر عمل کر لیں تب تو اچھی بات ہے۔ وہ مستفتی حضرات مفتیان کرام کے پاس پہنچتے ہیں باقاعدہ بیگ لے کر کے اور فائل لے کر کے اور جو ہے کیلکولیٹر لے کر کے، لیپ ٹاپ لے کر کے، اور مفتی صاحب کے دل و دماغ میں جو ان کا پروگرام اور پلان ہے اس کو حلال ثابت کرنے کے لیے گھسانے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ جواز کا فتویٰ تو ضرور دے دیجئے۔ اب آئیے ذرا سمجھ لیتے ہیں ملٹی لیول جو کمپنیاں ہیں یا مارکیٹنگ جو نیٹ کے ذریعے سے، نیٹ کہتے ہیں جال کو، کرتی ہیں، ان کا طریقہ واردات کیا ہے، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ آپ کو آفر دیں گی کہ میری مصنوعات ہے، پروڈکٹ ہے ہمارے کچھ، آپ ان کو خریدیں، ممبر بن جائیں ہمارے، آپ خرید کر کے مثلاً ان کے پروڈکٹ جو ہے ان کی قیمت، اس میں شیمپو ہے، صابن ہے، تیل ہے، پاؤڈر ہے، کریم ہے، کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے، وہ اگر 3000 کی قیمت کا سامان ہے تو وہ کہیں گی آپ 10,000 کمپنی کو دیجئے، یہ سامان ہم دیں گے آپ کو، اور آپ ہمارے ممبر بن گئے۔ جی جناب، ممبر ہو گئے آپ۔ اب جو آپ ممبر بنے ہیں 3000 کا سامان 10,000 میں خرید کر کے، تو آپ کو فائدہ کتنا ہوگا یہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ صاحب کیسے فائدہ ہوگا؟ فائدہ ایسے ہوگا کہ آپ جب ہم سے جڑیں گے، ممبر بنیں گے، تو آپ کو ہم بینیفٹ دیں گے۔ آپ ممبر اپنے ذریعے سے 10 لوگوں کو بنائیں گے، تو یہ 10 لوگوں کو جو آپ نے ممبر بنایا ہے، یہ جو ہمیں پیسہ جمع کریں گے اور ہماری کمپنی سے جڑیں گے، منافع جو ہوگا، نفع جو ہوگا 5% آپ کو دیں گے ہم۔ چلیے ٹھیک ہے، زید صاحب جڑ گئے ملٹی لیول کمپنی سے، نیٹ مارکیٹنگ کی دنیا سے، 10 لوگوں کو دوڑ دھوپ کر کے ممبر بنا لیا۔ اب یہ 10 لوگوں کو دوڑ دھوپ کے جو ممبر بنایا ہے، 5% جو آفر ہوا کمپنی نے کیا کہ آپ کو ہم دیں گے، تو اس حد تک تو، یہاں تک تو جائز کہا جا سکتا ہے کہ محنت ان کی ہے، دوڑ دھوپ کی ہے، محنت کی ہے، تو اس کا فائدہ کمپنی دے رہی ہے۔ لیکن یہیں پر بس نہیں ہے، اب ان 10 کے ذریعے سے 10 بنے، 10 کے ذریعے 10 بنے، 10 کے ذریعے سے 10 بنے، آپ کو کمپنی نے 500 روپیہ دیا، آفر کیا، 10 لوگوں کو آپ نے جوڑا، 500 آپ کا ہوا، پھر 10 لوگوں کو جوڑا، تو یہ بعد میں جن 10 لوگوں نے 10 لوگوں کو جوڑا، اور یہ تعداد 10,000 تک بھی پہنچ سکتی ہے، تو یہ 10,000 کے آخری سرے پر جو شخص ہے اس کا بھی بینیفٹ پہلے شخص کو مل رہا ہے۔ 500 نفع سے شروع کیا تھا، 50 لاکھ تک آپ پہنچ کے، اگر 10,000 لوگ جڑ گئے تو۔ چین سسٹم بھی اس کو کہتے ہیں، جیسے چین جڑی ہوتی ہے، کڑی سے کڑی ملی ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے شرعی نقطہ نظر سے، جن پر ہم نے محنت کی ہے، محنت کے عوض ہمیں کچھ کمپنی دے رہی ہے، ٹھیک ہے اس حد تک، جبکہ اس میں بھی غرر ہے، وہ اسی بہانے سے اپنا 3,000 کا سامان ہم سے، آپ سے اور جتنے ممبران جڑتے ہیں 10,000 میں بیچ رہی ہے، 10,000 میں۔ اور یہ 10,000 میں اگر 10,000 لوگ اس کے ممبر ہو گئے تو کروڑوں کی مالک کو کمپنی بن جاتی ہے۔ اور کتنی کمپنیاں ہیں جو بیچ ہی راستے سے فرار ہو جاتی ہیں، راہ فرار اختیار کر لیتی ہیں۔ یہ میسر کے قبیل سے ہے، جوا ہے، غرر ہے، اور ساتھ ساتھ جو ہم نے محنت نہیں کی ہے اس کا عوض لے رہے ہیں جو حرام ہے۔
تو ایسی کمپنیوں سے جڑنا مال حرام کو لینا ہے، یہ مال کا فتنہ ہے۔ میرے پاس ایک صاحب آئے لاک ڈاؤن سے پہلے، لاک ڈاؤن کے بعد بھی ایک صاحب آئے، وہ باقاعدہ طور پہ جیسا میں نے عرض کیا وہ لے کر کے لیپ ٹاپ وغیرہ، اور وہ مجھے پہلے فون کیا کہ مولانا ملنا چاہتے ہیں آپ سے، کچھ ڈسکس کرنا ہے اور ہم اس کمپنی سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیے ہم تو قرآن حدیث کی روشنی میں بات کریں گے، کتاب و سنت کے دلائل اگر ہیں ہمارے پاس تو ہم بات کریں گے۔ اللہ کے وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما امور مشتبہات، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں۔ فمن وقعت شبہات، جو مشتبہ چیزوں میں پڑ گیا، فیوشک یواقع، تو قریب ہے کو حرام میں پڑ جائے، اور جو مشتبہ چیزوں سے بچ گیا فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنی عزت بھی اس نے بچا لی۔ اس حدیث رسول کی روشنی میں دیکھیں، ہم تو شرح صدر کے ساتھ اور بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ ایسی کمپنیوں سے جڑنا حرام اور ناجائز ہے، اور وہ مال جو ان کمپنیوں کے ذریعے سے آتا ہے وہ مال بھی مال حرام ہے۔ لیکن وہ صاحب آئے تو کہتے ہیں دیکھیے صاحب ہم نے محنت کی ہے۔ ہم نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے 10 میں محنت کی، 10 میں محنت کی، آپ نے اس کا عوض لے لیا، اس محنتان آپ نے لیا۔ کہا ان لوگوں سے 10 لوگوں سے 10 اور جڑتے ہیں، 10 اور جڑتے ہیں، تو چونکہ بنیاد میں ہم ہیں پہلے، آپ کہاں ہیں پہلے؟ پہلے تو کمپنی ہے، کمپنی نے آپ کو جوڑا ہے، اور کمپنی بھی غرر اور دھوکے پہ مبنی ہے۔ کتنی کمپنیاں اس طرح سے فراڈی ثابت ہوتی ہیں۔ بہرحال وہ لقمہ دینے کی کوشش کر رہے تھے۔ میں نے کتاب و سنت کے دلائل کی روشنی میں، اور میں نے کہا عرض کیا کہ یہ میسر ہے، کم سے کم جوا ہے، اس میں غرر ہے، اور جو محنت آپ نے نہیں کی ہے اس کا عوض آپ جو لے رہے ہیں یہ حرام ہے۔ پھر 3000 کا سامان 10,000 میں آپ بکوا رہے ہیں، کیوں آخر؟ یہ جس کو آپ بکوا رہے ہیں اس کے ساتھ دھوکہ ہے، کیوں بکوا رہے ہیں آپ؟ 3000 کا سامان آپ 10,000 میں بیچ رہے ہیں کمپنی کا، تو کمپنی کو فائدہ پہنچا رہے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، اسلام میں نہ ضرر ہے نہ ضرار ہے، نہ خود نقصان اٹھاؤ نہ دوسرے کو نقصان پہنچاؤ۔ تو اس اصول کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں اصول ایک بیان فرمایا ہے، یہ حرام ہے مال۔ اسی طرح سے ایک بہت بڑا فتنہ جو مال ہی کے نام پر اور مال ہی کی طرف مائل ہوتے ہوئے ہمارے اور آپ کے سماج میں ہے، وہ کون سا فتنہ ہے؟ بہت سے لوگوں نے بعض فتاوے کا سہارا لے کر کے، اور وہ فتاوے اگر غور سے علماء عرب کے پڑھے جائیں تو شاید ان سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جو غریب ہے اس کو سود خوب کھلاؤ۔ سود کی شناعت و قباحت کیا ہے یہ مسلمانوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دلائل بے شمار ہے قرآن حدیث میں، چند چیزیں میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مومنین، اور ربا جو باقی رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یعنی دور جاہلیت میں تم سودی کاروبار کرتے تھے، سود سے جڑے تھے، سود سے وابستہ تھے، اب تم ایمان لیا ہے، اب تم مسلمان ہو گئے، اب تم نے کلمہ پڑھ لیا، اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو تو۔ اللہ فرماتے ہیں دیکھیے آگے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہاں اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ اعلان جنگ کر رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے تمہارے خلاف، اس کے خلاف جو سود کھاتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، سود میں لت پت ہے، سود کو نفع کا نام دے کر کے، سود کو بیع و شراء کے قبیل سے گردان کر کے جائز کر لینا، حلال کر دینا، یہ حد درجہ کی حرام خوری ہے۔ بیع حلال ہے، بیچنا خریدنا حلال ہے، خود قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے بیع کو حلال کیا ہے، سود کو حرام کیا ہے۔ اور جو سود میں لت پت ہے، اعلان جنگ، کوئی ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا ہو
کہ میں تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتا ہوں، تم نے اگر چوری کی، ڈکیتی کی، زنا کیا، یہ کیا، وہ کیا۔ سود واحد اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ رب العزت جس کے بارے میں فرماتے کہ اعلان جنگ ہے اللہ اس کے رسول کی طرف سے ایسے لوگوں کے خلاف جو سودی کاروبار کرتے، سود خوری کرتے ہیں، سود ملوث ہیں۔ حجت الوداع کا موقع ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بلی خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں آپ نے فرمایا کہ جاہلیت کی ہر چیز میرے پیروں تلے رونت دی گئی ہے۔ میں جاہلیت کی ہر چیز کو، اور اسی ضمن میں آپ نے فرمایا اور جاہلیت کا سود ختم کر دیا گیا ہے۔ آپ دیکھیں سود ختم، سودی کاروبار ختم، تو اس کی شناعت اور اس کی قباحت اور اس کی خطرناکی اور اس کی ہلاکت خیزی کا عالم یہ ہے کہ ایک حدیث میں اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، مسند احمد کی روایت ہے اور یہ روایت طبرانی موجود ہے، صحیح روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کا ایک درہم جسے انسان جان بوجھ کر کھاتا ہے یہ سود ہے، 36 مرتبہ زناکاری سے بدتر ہے۔ زنا کتنا عظیم گناہ ہے، تصور سے ایک مومن کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں جو زانیوں کے تعلق سے قرآن و حدیث میں عذاب الہی کی دھمکی اور وعید دی گئی ہے، اس سے بڑھ کر کے یہ سود ہے، اور وہ بھی ایک دو گناہ نہیں، 36 مرتبہ، 36 مرتبہ زناکاری سے بڑھ کر کے۔ اسی طرح سے سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث، وہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سود کے 73 دروازے، ایک روایت میں 70 دروازے کا ذکر ہے، ان میں سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ جیسے کوئی آدمی اپنی ماں سے نکاح کرے، اپنی ماں سے نکاح اور زنا کے بارے میں ایک مومن کیا، ایک عام انسان بھی تصور بھی نہیں کر سکتا، خواب و خیال میں بھی نہیں لا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 73 دروازے ہیں، 73 بابن، 73 دروازے۔ سب سے ادنا اور سب سے ہلکا گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی ماں سے زنا کرے۔ یہ روایت اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مستدرک حاکم میں موجود ہے، بہقی میں موجود ہے اور صحیح روایت ہے۔ اسی طرح سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح مسلم میں ہے، وہ فرماتے ہیں لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ، اللہ کے وسلم نے لعنت بھیجی ہے، کس پر لعنت بھیجی ہے؟ سود کھانے والے پہ، اور لعنت صرف کھانے والے تک محدود نہیں، فرمایا وموکلہ، جو سود کھلاتا ہے اس پر بھی لعنت، اور یہ نیدوں تک نہیں، وہ کاتب ہو جو دستاویز تیار کرتا ہے، لکھا پڑھی کرتا ہے، اس پر بھی لعنت بھیجی گئی، اور دو اور لوگوں پر وشاہدی ہی، اور جو دو گواہ بنتے ہیں ان پر بھی لعنت۔ سود اتنا بڑا جرم ہے، 5 لوگوں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ سے لعنت بھیجی ہے، کھانے والا، کھلانے والا، دستاویز لکھنے والا اور دو جو گواہ بنتے وہ، یہ 5 لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے، اور ان 5 کا تعلق کسی نہ کسی طرح سے سود سے ہے، یہ سود سے وابستہ ہیں۔ آپ ذرا دیکھیں ایک اور روایت، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وسلم نے فرمایا کہ جس بستی میں زنا اور سود رواج پا گیا، زنا کی کثرت ہو جائے، سود خوری عام ہو جائے، وہاں کے باشندوں نے گویا اپنے اوپر اللہ کے عذاب کو حلال کر لیا ہے، اللہ کا عذاب ایسی بستی پہ آئے گا۔ یہ مستدرک حاکم کی صحیح روایت ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ کس قدر ہلاکت خیزی ہے اس سود کی۔ اب اتنی شدید حرمت ہے سود کی، جتنی شدید حرمت اور کسی گناہ کی نہیں ہے، اس کے باوجود سہل انگاری کا عالم یہ ہے کہ بعض لوگ اس کو صدقہ کا نام دے دیتے ہیں۔ جی جناب، لکھنؤ میں ایک پمفلٹ چھپا ہے، ایک انسٹیٹیوٹ القرآن کے نام لے لوں میں، القرآن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے، ندوہ کے ایک عالم کی وہ تحریر ہے، 2-3 علماء کی تقریر اور ان کا مقدمہ ہے، پتلا رسالہ ہے۔ جب وہ چھپ کر کے آیا تو ہمارے ایک حنفی بھائی ہیں،
اللہ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے، انہوں نے مجھے فون کیا، کہنے لگے مولانا یہ ہمارے علماء کرام کو کیا ہو گیا، انہوں نے سود کو حلال کر دیا۔ میں نے کہا میں آپ کو کتاب دیتا ہوں، آپ ذرا دیکھیے۔ اللہ اکبر، جانتے کیا لکھا ہے اس میں؟ سیدوں پر زکوٰۃ حرام ہے نا، سب جانتے ہیں۔ حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، صدقے کی کھجور مسجد نبوی میں رکھی ہوئی تھی، بچے دوڑتے ہوئے آئے اور ڈال دیا منہ میں ایک کھجور کو، آپ نے فرمایا کخن کخ، تھوکو تھوکو، پھر آپ نے فرمایا یہ صدقہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ تو جانتے ہیں کیا لکھا ہے کہ چونکہ صدقہ اور زکوٰۃ ہم سید کو نہیں دے سکتے ہیں، اب ایک سید اگر غریب ہے تو صدقہ تو وہ کھا نہیں سکتا، تب کیا کرے؟ تب سود کی رقم سے اس کی مدد کرے، غریب ہے تو محتاج ہے تو۔ واہ صاحب، صدقہ آل رسول میں تو حرام ہو جائے اور آل رسول میں کوئی غریب ہو جائے تو اس کے لیے سود جو سب کے لیے حرام ہے، اشد حرام ہے، جو 36 مرتبہ زنا سے بڑھ کر کے ہے، اور جس کا ادنا درجہ 73 دروازوں میں سب سے ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کے برابر ہے، اس کو سیدوں کے لیے اور آل رسول کے لیے کتنی جرأت اور کتنی جسارت کے ساتھ حلال کیا جا رہا ہے۔ اور دلیل میں کیا آیت پیش کی؟ وہی انما الصدقات للفقراء والمساکین، جو 8 مصارف ہیں نا صدقہ کے، کہا یہ صدقہ لیکن ثواب کی نیت۔ عجیب مفتیان کرام کا طریقے واردات ہے اور عجیب طرفہ تماشا ہے، کہہ رہے ثواب کی نیت سے نہ دو۔ کس نیت سے دو؟ نام صدقہ ہے، ثواب کی نیت سے نہ دو۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے شراب کی کوئی بوتل ہو اور اس پہ لیبل چسپا ہو شراب کا، الکوحل کا، اس کو اجاڑ پھینک دیا جائے نکال کر کے اور شربت روح ابدا کا لیبل لگا دیا جائے، تو لیبل بدلنے سے کیا اس بوتل کے اندر جو حرام سیال ہے، جو مشروب ہے، وہ حلال ہو جائے گا؟ یہ کہاں کی عقل مندی ہے، کون سی دانش مندی ہے؟ اللہ کے وسلم تو فرمائے، حضرت جابر عبداللہ رضی اللہ عنہ کی حدیث، لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا، اللہ کے وسلم نے لعنت بھیجی ہے سود کھانے والے پہ، سود کھلانے والے پہ۔ تو کہنا خود نہ کھاؤ، بینک کا سود ہے اور بھی سود ہے تو خود نہ کھاؤ، کیا کرو اپنے کسی غریب مسلمان بھائی کو کھلا دو۔ تو موکل مانے کھلانے والا، تو کھلانے والے پہ بھی تو لعنت ہے۔ اب اگر کسی ایسے آدمی سے جس کے پاس سود کا پیسہ ہے کہا جائے کہ بھئی تمہارا پڑوسی بڑا غریب ہے، بڑا محتاج ہے، یا تمہارا فلاں رشتہ دار بڑا محتاج ہے اور تم اس کو سود کا پیسہ دے دو، اللہ کے وسلم نے تم پر لعنت بھیجی ہے، جوتے مار کے بھگائے گا، لعنت بھیجی ہے اور مجھے کہہ رہا ہو سود کا پیسہ دے دو۔ عجیب مسئلہ ہے۔ اچھا ذرا دیکھیے، بعض سہل پسند مفتیان کرام نے جو فتویٰ دی، دیکھیں مفتی کے لیے جہاں اور شرائط ہے، کتاب و سنت کا علم جو ہے وہ ہونا ہی چاہیے اور اجتہادی صلاحیت بھی ہونا چاہیے مفتی کے اندر، وہ ایک چیز اعرف باحوال زمان ہی، اپنے زمانے کے حالات کے بارے میں زیادہ جانتا ہو، اپنے زمانے کے حالات کے بارے میں زیادہ جاننے والا ہو۔ اب احوال و ظروف کے اعتبار سے کہیں اگر وقتی طور پر کسی نے کہا بھی ایک آدمی سودی کاروبار کرتا تھا، اب اس نے توبہ کر لیا، یہ چیز آپ کو ملے گی، وہ تائب ہو گیا، وہ توبہ کر لیا اس نے، جب توبہ کر لیا اب کیا کرے، جو سود کی رقم ہے تب کہہ دیا گیا کہ ٹھیک ہے تم نے کھاؤ، کسی غریب بھائی کی مدد کر دو اس سے، توبہ۔ اور جو ہمارے یہاں بینکوں میں پیسہ ہم رکھتے ہیں باقاعدہ فکس طور پر اور اس سے سود کی رقم آتی ہے ہمارے کھاتے میں، کب توبہ کرتے ہیں؟ اس کھاتے کو تو یوز کر رہے ہیں نا، توبہ کہاں کی ہم نے توبہ کب کی؟ جبکہ آپشن توبہ کا موجود ہے، کرنٹ اکاؤنٹ کھولیے نا، اس میں آپ کو خود دینا پڑے گا، عوض دینا پڑے گا، جو محفوظ آپ نے رقم اپنی کی کسی بینک میں کسی کھاتے میں، اس کے عوض میں آپ کی رقم کٹے گی کرنٹ اکاؤنٹ میں، آپشن تو موجود ہے اگر ضرورت ہے، ورنہ اسلامی بینک آپ یوز کیجئے جہاں سود نہیں ہے۔ لیکن اگر سب کچھ ختم ہو جائے تب
یہ آپشن ہے، کرنٹ اکاؤنٹ آپ کھلائیے، پیسہ آپ کو محفوظ رکھنا ہے، اپنا مال محفوظ رکھنا ہے۔ لاکر میں زیورات محفوظ رکھے جاتے کہ نہیں رکھے جاتے، ان کا عوض دیا جاتا ہے کہ نہیں دیا جاتا ہے؟ توبہ کب کی؟ توبہ بھی نہیں کی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی، رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی۔ جنت کے ٹھیکیدار بھی ہیں اور شراب نوشی اور سودخوری بھی دھڑلے سے ہو رہی ہے صاحب۔ عجیب طرفہ تماشا ہے، عجیب ذہنیت ہے، اور آپ سنیں گے روکٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اشد حرام کو حلال کرنے کے لیے کوئی دلیل ہے کتاب و سنت سے؟ نہیں۔ ہاں کوئی اگر حدیث ہے تو اس کا چربہ اتار کر کے، یعنی آپ یوں کہہ لیجئے اس حدیث کی چمڑی ادھیڑ کر کے حلت ثابت کی جائے گی۔ وہ کیسے؟ کہتے ہیں صاحب دیکھیے، ابھی میں آپشن بتاؤں گا کہ آپشن ہے مدد کرنے کا ہمارے پاس، کہ دیکھیے ایک آدمی غریب ہے، محتاج ہے، ہم تو سود نہیں کھائیں گے تو اپنے مسلمان بھائی کی مدد کیوں کریں گے؟ ہمارے پاس دلیل ہے صاحب۔ کیا دلیل ہے؟ کہنے لگے حضرت بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس مالک کی روایت ہے نا، صحیح بخاری کی روایت ہے، صحیح ترین روایت ہے کہ اللہ علیہ وسلم کے بعد صدقے کا گوشت لایا گیا، اتی نبی علیہ وسلم بلحمین، گوشت لایا گیا، فقیلا تصدق علی بریرہ، تو آپ سے کہا کہ یہ حضرت بریرہ پہ صدقہ کیا گیا تھا گوشت، تو آپ نے فرمایا ہوا لہا صدقہ ولنا ہدیہ، یہ تو بریرہ کے لیے صدقہ تھا، لیکن بریرہ نے جو گوشت بنا کر کے ہمارے پاس بھیجا ہے یہ ہمارے لیے اس کی طرف سے ہدیہ ہے۔ اب اس سے دلیل کیسے نکالی؟ صاحب آج کے زمانے کا وہ مفتی ہی کیا جو خوب کھینچ تان کر کے دلیل نہ نکال لے؟ کہا صاحب دیکھو حالت بدلنے سے حکم بدل گیا، حالت صدقہ میں جب تک وہ گوشت تھا آپ کے اوپر حرام تھا، اب ہدیہ بن گیا تو حلال ہو گیا۔ کوئی بھی اس جھانسے میں آ سکتا ہے، عام ذہن کا آدمی، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ آ سکتے ہیں، لیکن آگے ذرا سمجھتے ہیں، اس حدیث کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیے سود جو بینکوں میں ہم لیتے ہیں بینکوں سے یا کسی سے بھی، اس کا مالک نہ ہم خود بن سکتے ہیں نہ اس کا مالک کسی کو بنا سکتے ہیں۔ فرق دیکھیے بنیادی، صدقہ اور سود میں بنیادی فرق کیا ہے کہ سود کا مالک نہ ہم خود بن سکتے ہیں نہ کسی کو ہم مالک سود کا بنا سکتے ہیں کہ بھائی یہ سود کی رقم آپ اس کے مالک ہو گئے۔ ہاں بے شک بینک میں سودی رقم نہیں چھوڑیں گے تو کیا کریں گے؟ تو علماء نے فتویٰ دیا رفع عام میں لگا دیں جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔ کیا؟ جو کسی کی ملکیت میں نہ ہو۔ معلوم کیا ہوا کہ متفقہ طور پہ علماء کا یہ فتویٰ ہے اور یہ فیصلہ ہے کہ سود کے مال کا کوئی مالک نہ بن سکتا ہے نہ کسی کو اس کا مالک بنا سکتا ہے۔ صدقہ اس کے ایک دم اپوزٹ ہے۔ صدقہ جب کسی غریب کے پاس پہنچا، مثلا حضرت بریرہ سیدہ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اس کی وہ مالک ہو گئی۔ یہ فرق ہے صدقہ اور سود میں۔ حضرت بریرہ اس کی مالک ہو گئی، اب جب وہ اس کی مالکن ہو گئی تو جس کو چاہے ہدیہ کرے، لیکن سود کا تو کوئی مالک نہیں ہے، پھر وہ کیسے دے سکتا ہے کسی کو صدقے کے نام پر؟ کیسے؟ یہ فرق بہت واضح ہے۔ صدقہ کا مالک بن جاتا ہے آدمی، اس کو صدقہ دیا جاتا ہے۔ ہاں ہم صاحب نصاب ہیں، آپ صاحب نصاب ہیں، زکوٰۃ کے ہم اور آپ مالک نہیں ہیں، لیکن جس کو ہم نے زکوٰۃ دی، جس کو ہم نے صدقہ دیا تو وہ اس کا مالک ہو گیا۔ لیکن سود ایسی رقم ہے، ایسا مال ہے جس کے مالک نہ آپ ہیں نہ جس کو آپ دیں گے وہ ہے۔ یہ سبھی اس کے قائل ہیں کہ کسی کو اس کا مالک نہیں بنایا جا سکتا۔ تو فرق ہے کہ نہیں ہے صدقہ اور سود میں؟ ایک بات۔ دوسرا فرق دیکھ لیجئے، سود سب کے اوپر حرام، سب کے لیے حرام، اور صدقہ غربا مساکین کو لینا جائز ہے، حلال ہے کہ نہیں ہے؟ آل رسول پہ حرام ہے، تمام لوگوں پہ تو حرام نہیں ہے۔ تو یہ بنیادی فرق ہے۔ ایک اور دلیل دی جاتی ہے،
اور وہ صحیح روایت ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ قریب ہے ایسا آئے گا کوئی سود سے نہیں بچ سکتا. پیشین گوئی ہے اور اس کو ثابت ہونا ہے. آج اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں, کوئی بھی سود سے بچا ہوا نہیں. دکاندار سے ہم جا کر کے مال لیتے ہیں, کس راستے سے مال آتا ہے وہ تو غبار, آپ نے فرمایا چاہے غبار ہی پہنچے تو غبار تو سب کو پہنچ رہا ہے. آپ نے فرمایا سود سے کوئی نہیں بچ سکتا. ایک زمانہ آئے گا چاہے غبار اس کا پہنچے تو غبار سے کوئی محفوظ نہیں رہے. ہے آج بھی, ہے کہ نہیں؟ حقیقت ہے یہ کہ ہم بچانا بھی چاہیں اپنے آپ کو تو نہیں بچا سکتے ہیں. ایسی صورتحال آج پیدا کر دی گئی ہے پوری دنیا میں. اب اس کو دلیل میں کیسے پیش کرتے ہیں؟ ذرا جرأت سے رندانہ دیکھیے. کہتے ہیں صاحب غبار تو آپ نے کہا ہے تو کوئی سود سے تو نہیں بچ سکتا, پھر اگر غریب کو کھلا دیں گے تو کیا حرج ہے صاحب؟ ہم کہتے ہیں صاحب حرج ہے. غبار ابھی کچھ دن پہلے آندھی آئی تھی, تو آندھی آتی ہے, ہوا تیز چلتی ہے تو غبار اڑ کر کے ناک کے نتھنوں میں, اگر کسی کا منہ کھلا ہوا ہے تو اندر بھی پہنچ جاتا ہے نا. اب آندھی آ رہی ہے, اتفاق سے ہم بات کر رہے ہیں, منہ ہمارا کھلا ہوا ہے اور پہنچ جائے غبار. ہم کہ اب تو غبار پہنچ گیا, چلو سڑک پہ دھول جتنی ہے اٹھا کر کے لپ بھریں اور پھانک لیں. لوگ کیا کہیں گے؟ بریلی بھیجو یا رانچی بھیجو یا آگرہ بھیجو, اس سے پاگل ہو گیا. بھی غبار پہنچا ہے تو دھول کیسے حلال ہو گئی؟ آجر بھر کر کے, لپ بھر کر کے, غبار تو پہنچا ہی ہے. تو اس طرح سے چور دروازے تلاش کیے جاتے ہیں. اور میں ایسے مفتیوں سے یہاں کے کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ غریبوں کے لیے, مساکین کے لیے حلال ذرائع نہ اپنا کر کے اور ان کی جانب رہنمائی نہ کر کے اگر آپ سود ان کو کھلا رہے ہیں, کل کیا جواب دیں گے اللہ کو یہ تو آپ جانیں. لیکن آج تو عوام فتویٰ بھی پوچھتی ہے کہ مولانا سود کی رقم ہمارے پاس ہے, یا ایک غریب آدمی ہے کہ مولوی صاحب, مفتی صاحب کوئی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, فلاں صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس سود ہے, لینا چاہو تو لے لو, تو میں لے لوں. ہم نے کہا صاحب ہاں تم ضرورت مند ہو, لے لو. اچھا اس کو اضطراری کیفیت کہتے ہیں لوگ. اضطراری کیفیت کسے کہتے ہیں؟ اضطراری کیفیت میں حرام بھی حلال ہو جاتا ہے. جیسے ایک آدمی بھوکا ہے, قرآن میں نا الا مستررتم, اضطراری کیفیت ہے. اب جب الب ہے بھوک سے, مردار پڑا ہوا ہے, اس کا گوشت کھا لیا, جان بچ گئی, ٹھیک ہے, اتنا ہی حلال ہے اضطراری طور پہ. اب اگر مردار پڑا ہوا ہے کئی کلو کا, کئی کنتل کا, اور ایک آدمی بھوکا ہے, چلو کھا لیا کہ بھوک مٹ گئی, جان اس کی بچ گئی, اور یہ کہے کہ چلو اس کو اسٹور کر لیتے ہیں. ہم محتاج, ہمارے پاس تو نہیں فریج ہے, ہمارے پڑوسی کے پاس ہے, پڑوسی رکھنے دے گا حرام چیز کو. سور بھی ایسی حالت میں حلال ہے کہ صرف اتنا لیکن جتنا جان بچ جائے اتنا ہی گوشت, پورا سور نہیں, اس کو اسٹور کر کے پھر کھاتے رہو مہینوں بھر. تو اس کو اضطراری کیفیت کیسے کہہ سکتے ہیں آپ؟ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ مجھے بتایا جائے, اور مفتی صاحبان بتائیں کہ اضطراری کیفیت کیا ہوتی ہے. جب سارے دروازے بن جائیں, صدقہ و خیرات دینا سارے مسلمان بند کر دیں عمومی صدقہ زکوٰۃ کے علاوہ, تب تو سوچا بھی جا سکتا ہے ایک لمحے کے لیے, لیکن ابھی وہ نوبت نہیں آئی ہے. ابھی ہمارے کچھ صاحب سربت موجود ہیں جو ہمیشہ کشادہ دست رہتے ہیں, ہاتھ ان کا کھلا رہتا ہے, وہ رمضان کا انتظار نہیں کرتے, وہ ہمیشہ غربا مساکین کا خیال کرتے ہیں. آج بھی ہے, اس گئے گزرے زمانے میں بھی ہے. اب ایک سوال ہے کہ یہ جو سود کا چلن ہو گیا ہے, سود خوری کا, آج تو مفتی صاحب سے پوچھتے ہیں, کل لوگ نہیں پوچھیں گے کہ فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا تھا تو کھائے رہو. شادی بیاہ بھی لوگ کرتے ہیں, کہتے ہیں بیٹی کی شادی ہے, سود کی رقم خرچ کر سکتے ہیں, جہیز بنا سکتے ہیں. پہلے جہیز کی حلت کا فتویٰ لاؤ مولوی صاحب سے, پھر سود کی حلت پوچھنا. حل کیا ہے؟ دیکھیں کوئی بھی مسئلہ ہے درپیش اور حرام مال ہے وہ, ہم اس کے قریب نہ جائیں تو حلال, اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل ہے کتاب و سنت میں. یہ جو پہلا حل, یہ جو زکوٰۃ کا سسٹم اور نظام
ہم لوگوں نے بگاڑ رکھا ہے، اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا سسٹم کیسے بگڑا ہے کہ رمضان کے رمضان زکوٰۃ نکالیں گے، لیکن نہیں ہے۔ اور مجھے کہہ لینے دیجئے، میں بھی ایک مدرسہ چلاتا ہوں، دارالعلوم محمدیہ سلفیہ، اللہ اس کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ یہاں بھی ادارہ آپ کے چل رہا ہے۔ ادارے والے ان کی مجبوری کیا، رمضان میں چھٹی ہوتی ہے، اسلامی مدارس میں اساتذہ کو چندہ کے لیے بھیجتے ہیں، تو ادھر تعلیم کا بھی نقصان نہیں ہوا، ادھر ان کو ڈبل تنخواہ دی، ان کا بھی فائدہ ہو گیا اور چندہ ہو گیا۔ جب یہ رواج ہوا تھا اس حد تک تو سمجھ میں آتی تھی بات، لیکن اب کیا ہے، اب تو آپ کے پاس اگر کھاتا ہے، صاحب ثروت سے آپ کا تعلق ہے، آپ مدرسے کا کھاتا ہے اکاؤنٹ دیجئے، رقم آ جاتی ہے۔ آتی ہے کہ نہیں آتی؟ آتی ہے۔ زکوٰۃ کا سسٹم جو بگاڑ رکھا ہے، اس کو درست کریں گے، آپ سے آپ سود خوری معاشرے سے ختم ہو جائے گی۔ غربت کے نام پہ، مفلسی کے نام پہ، محتاجگی کے نام پہ کوئی سود نہیں کھائے گا، اور کوئی کسی اپنے غریب بھائی کو سود کھلانے کی جرأت و جسارت بھی نہیں کرے گا، نوبت نہیں اس کی آئے گی۔ کیسے؟ یہاں اگر 500 لوگوں کا مجمع ہے مثال کے طور پر، اور 500 لوگوں میں اگر 300 لوگ صاحب نصاب ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے سالانہ، ہولانہ ہول پہ زکوٰۃ فرض، جب سال پورا ہو جائے مال پر، ہم صاحب نصاب ہو گئے، نصاب کے برابر ہمارے پاس پیسہ آ گیا، چاندی آ گئی، سونا آ گیا، یا اتنا پیسہ آ گیا جس سے 595 گرام چاندی خرید سکے۔ موجودہ ریٹ دیکھیں گے تو 40,000 روپے، بہت کم لوگ بچیں گے جو زکوٰۃ نہ نکالیں۔ سال گزر گیا تو ایسا تو نہیں ہے 300 لوگ جو صاحب نصاب ہوئے ایک ہی دن تو صاحب نصاب نہیں ہوئے ہوں گے، ایسا نہیں ہے نا۔ ہو سکتا ہے 2-4 لوگ توارد ہو جائے، ایک ہی دن صاحب نصاب ہو جائے، کوئی اس ہفتے میں ہوا، کوئی دوسرے ہفتے میں ہوا، کوئی تیسرے ہفتے میں ہوا، کوئی چوتھے ہفتے میں، کوئی اس مہینے میں ہوا، کوئی اگلے مہینے میں ہوا، کوئی اگلے مہینے میں ہوا، تو سال کے 12 مہینے صاحب نصاب سینکڑوں نہیں ہزاروں آپ کو مسلم معاشرے میں مل جائیں گے۔ اور یہ لوگ اگر دیانتداری کے ساتھ امانتداری کا ثبوت دیتے ہوئے زکوٰۃ نکالنے لگے، کوئی ہفتہ نہیں گزرے گا، کوئی مہینہ نہیں گزرے گا کہ لوگ زکوٰۃ نہ نکالیں اور ضرورت مندوں کی ضرورت نہ پوری ہوتی رہے۔ تو تحریک کیا چلانی چاہیے کہ زکوٰۃ کا جو سسٹم بگڑ گیا ہے، رمضان کا آپ کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو رہی ہے رجب کے مہینے میں، اور آپ انتظار کر رہے ہیں، اور لوگوں نے ایک جھنجھنا پکڑا دیا، ثواب زیادہ ہو جائے گا۔ میاں ثواب زیادہ کب ہوگا؟ جب عبادت کو اس کے وقت پہ ادا کرو گے تب ثواب زیادہ ہوگا۔ اب ظہر کی نماز ہے، عصر یا مغرب یا عشاء کی نماز ہے، ہم وقت پہ پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھیں گے تب زیادہ ثواب ہے، یا جماعت نکل جائے، وقت ختم ہو جائے اور قضا کرے تب زیادہ ثواب ہے؟ تو کہہ رہے رمضان میں بڑھ جاتا ہے ثواب، نہیں، اس زکوٰۃ کا ثواب قطعاً نہیں بڑھتا۔ آپ صاحب نصاب رجب کے مہینے میں ہوئے ہیں اور آپ انتظار کر رہے ہیں کہ رمضان کا مہینہ آئے گا اور بیچارے جھولی پھیلائے ہوئے آئیں گے مدرسے کے لوگ، غربا، محتاج، فقراء، اور پھر ہم بڑے کر و فر کے ساتھ بانٹیں گے زکوٰۃ۔ بعض لوگ تو لائن لگواتے ہیں، لائن لگواتے ہیں اور بڑپٹ محسوس کرتے ہیں، لا مولویوں کو لائن میں لگا دیا۔ مولوی بیچارہ اپنے لیے نہیں وصولتا ہے، وہ آپ کے بچوں کے لیے، ہمارے بچوں کے لیے، مدرسے کی ترقی کے لیے کوشش و کاوش کرتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں، دیگر مہینوں میں دوڑ دھوپ جو ہوتی ہے، اور آپ اس پر احسان جتلا رہے ہیں۔ یہ مال آپ کا نہیں ہے، زکوٰۃ کے آپ حقدار نہیں ہیں۔ آپ صاحب نصاب ہو گئے اور جتنی زکوٰۃ 10,000 20,000 1,000 2,000 آپ پر فرض ہے، آپ اس کے مالک نہیں رہے، آپ کی ملکیت سے وہ چیز نکل گئی، ہاں دوسرے کو مالک بنا سکتے ہیں، اس کا سود کا مالک نہیں بنا سکتے، اس کا بنا سکتے ہیں۔ زکوٰۃ کے سسٹم کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ علماء کو چاہیے، خطبہ کو چاہیے، مفتیان کرام کو چاہیے کہ ہمارے سماج اور معاشرے میں جو زکوٰۃ کا سسٹم بگڑا ہوا ہے اس کو درست کریں، تو پھر سود خوری کا فتویٰ دینے کی نوبت نہیں آئے گی کہ محتاج ہے اس کو سود کھلا دو۔
آپ سے ہم کہیں یہ سود کی رقم ہے بھائی کھا لو، غیرت گوارا نہیں کرے گی. ہم سے آپ کہیں گے ہماری غیرت گوارا نہیں کرے گی. ہاں جانے بھی کھلاتے کھا لیں گے. کہتے نیت نہ کرو ثواب کی کھلا دو. تو آپ دیکھیں ذرا قباحت یہاں پہ دور ایسے یہ بیماری ہو سکتی ہے سود خوری کی. اس کا حل یہ ہے، پہلا حل کیا؟ زکوٰۃ کے نظام کو درست کریں. اسی میں دوسرا حل یہ ہے عام صدقہ و خیرات کی عادت ڈالیں. وہ حدیث یاد کیجئے نا کہ اللہ رب العزت کل قیامت میں پوچھے گا کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھلایا نہیں، میں پیاسا تھا تم نے مجھے پلایا نہیں. بندہ کہے گا اللہ تو کھلانے والا، تو پلانے والا، تو اس کو میں کیا کروں؟ تو اللہ فرمائے گا میرا فلاں بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو نے نہیں کھلایا اس کو. اگر اس کو ہم زکوٰۃ دیں گے تو یہ کھلانا ہوگا نہیں، راس المال سے جو کھلا رہے ہیں وہ کھلانا ہے. ابھی ہم نے ہمارے نیتا جی عزیر صاحب تھے رحمۃ اللہ رحمۃ اللہ سے اللہ مغفرت فرمائے، ان کی قبر پر رحمت کی برکھا نازل فرمائے. ان کے گھر میں ہم لوگ کھا رہے تھے تو ان کے راس المال سے کھا رہے تھے نا، جو اصل مال ہے جس کے وہ مالک ہیں. تو انہوں نے ہماری بھوک مٹائی، پیاس مٹائی، تو اللہ کے یہاں جواب دے لے جائیں گے، ان کی اولاد جواب دے لے جائے گی یا کوئی بھی کھلائے. لیکن اگر زکوٰۃ سے کھلایا ہے تو ہمارا مال تو ہے نہیں، تو ہم نے کہا بھوک مٹائی اس کی. تو عام صدقے سے مدد کی جا سکتی. آئیے اور دیکھیں ذرا، اگر آپ کامل مومن ہیں تو ذرا دیکھیں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اور یہ آیت کریمہ تو 7 جگہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اللہ ہی پر مومنوں کو بھروسہ کرنا چاہیے. 7 جگہ یہ آیت کریمہ مذکور ہے. مومن اللہ پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ پر توکل کرتا ہے، اور اللہ پر توکل کا عالم یہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لو انکم، اگر تم توکلتم علی اللہ حق توکلی، اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح پر اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، بھروسہ کرنے کا حق ہے، لرزقکم اللہ، تو البتہ تمہیں اللہ روزی دیں گے. کیسے؟ کمرد الطیور، جیسے پرندوں کو اللہ روزی دیتے ہیں، تغدو خماسا وتروح بطانا، خالی پیٹ اپنے گھونسلے سے پرندے نکلتے ہیں طلب رزق میں، اور جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے. یہ ہے توکل. ہم محنت کریں، کوشش کریں، کاوش کریں، اسباب اپنائیں، اسباب اپنا کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، یہی حقیقی توکل ہے. توکل کا قطعی مطلب نہیں ہے کہ ہم گھر میں بیٹھے رہیں اور یہ کہیں کہ بھی اللہ ہمارے منہ میں ڈال دے گا لقمہ. نہیں، یہ توکل نہیں، یہ توکل ہے. آپ نے فرمایا اونٹ کو پہلے کھونٹے سے باندھو، ثم توکل اللہ، ایک صاحب رسول سے پھر اللہ پر بھروسہ کرو. انہوں نے کیا کیا تھا؟ آپ کی خدمت رضی اسماء چھوڑ دیا، کہا اونٹ کہاں؟ کل لگے تو چھوڑ دیا اللہ کے بھروسے. نہیں، پہلے باندھو پھر اللہ پر توکل کرو. تو اسباب اپنانا چاہیے. پرندوں کو دیکھیے، طلب رزق میں پرندے نکلتے ہیں، رزق کی تلاش میں، روزی کی طلب میں، تلاش میں، تب اللہ انہیں روزی دیتے ہیں. جبکہ وہ پرندے ہیں، اللہ چاہے تو ان کے گھونسلے میں دانہ ٹپکا سکتا ہے، اللہ کی قدرت سے بعید نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مقدر ان کا کس طرح ہے لکھا کہ کسب کرو گے، محنت کرو گے، کمائی کرو گے، تب جا کر کے تمہیں روزی ملے گی. یہ حقیقی توکل ہے. تو اگر یہ ہو جائے، اور یہ تو تقدیر کی بات سبھی جانتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے 4 چیزیں لکھی جاتی، اس میں ایک رزق بھی ہے. انسان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے تقدیر لکھ دی گئی. تو ہمارے نصیبے میں، ہماری تقدیر میں جو روزی لکھی ہے وہ روزی ملے گی. اسباب ہمیں اپنانا ہے. روزی اللہ دیں گے، بلکہ روزی میں اللہ بڑھوتری بھی کرتے ہیں. اس کا بھی نسخہ دیکھیے، اس کا ایسا نسخہ ہے کہ جو اس کو اپنا لیتا ہے کبھی وہ تنگی کا شکار نہیں ہوتا ہے. وہ نسخہ کیا ہے ذرا دیکھیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہیں، فرماتے من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسى له فی آثرہ فلیصل رحمہ. جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ اس کے رزق کو بڑھا دیا جائے، اس کی روزی کشادہ کر دی جائے، یعنی بھی
20,000 کما رہے تھے مہینے میں 40,000 کمانے لگے, 10,000 کما رہے تھے 20,000 کمانے لگے, 50 1 لاکھ کمانے لگے مہینے میں. تو جس شخص کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ اس کی روزی کشادہ کر دی جائے اور اس کی عمر بڑھا دی جائے, عمر بڑھتی بھی ہے, جی جناب بڑھتی ہے, تو چاہیے فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, وہ صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں کے کام آئے. رشتہ دار ہمارے, اور رشتہ داروں میں بھائی ہیں, بہن ہیں, ماں باپ ہیں, ان کی خبر گیری ہے, عزیز و اقارب اور رشتہ دار ہیں. اگر ہمارا کوئی رشتہ دار محتاج ہے, فقیر ہے, ہم صاحب نصاب ہیں, ہم اس کو زکوٰۃ دیتے ہیں تو ہمیں ڈبل اجر ملتا ہے. یہ میں نہیں کہتا, اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کی زوجہ محترمہ ہے, صحابیہ خاتون ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں آتی ہیں, کہتی ہے اللہ کے رسول آپ کو معلوم ہے میرے شوہر گرامی عبداللہ بڑے محتاج ہیں اور میں صاحب نصاب ہوں. پہلے عورتوں کا مال الگ ہوتا تھا, مردوں کا مال الگ ہوتا تھا, آج تو گڑبڑ ہو گیا ہے نا, عورت کا مال بھی مرد ہڑپ کر لیتا, ہر 6 آیت در گھسیٹ, اچھا یہ زیور ہے میرے قبضے میں لاؤ, اتنا پیسہ ہے ادھر لاؤ. اسلام نے یہ نظام نہیں دیا ہے. اسلام کا نظام یہ ہے کہ زیور جو عورت کو ملا ہے, چاہے میکے سے چاہے سسرال سے, وہ اس کی مالکن ہے. اگر وہ صاحب نصاب ہے وہ زکوٰۃ دے گی. اسی بات لوگ پوچھتے ہیں اس کا شوہر زکوٰۃ دیتا ہے, ٹھیک ہے اچھا ہے دیتا ہے, تو اچھا اس کے پاس صرف زیور ہے, مال نہیں ہے اور پیسہ نہیں, کیسے دے؟ بیچے زیور. اس سونے پہ زکوٰۃ ہے نا, اس شادی پہ زکوٰۃ ہے نا, تو اتنا بیچ دے گی حق ادا ہو جائے زکوٰۃ کا. ہو سکتا ہے نصاب سے کم ہو جائے اگلے سال نہ, اور ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بڑھا, جیسے کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ صدقات کو بڑھاتے ہیں, اور آپ نے مثال دی ایسے بڑھاتے ہیں جیسے تم میں سے ایک اپنے بچڑے کو چھوٹے سے بڑا کرتا ہے. چھوٹا سا بچہ ہے بچڑا, اور بڑا کر دیا پالتے پالتے, تو ایسا اللہ تعالیٰ پالتے ہیں ہمارے ساتھ. تو آپ دیکھیں وہ کہتی ہیں کیا میں اپنے شوہر کو دے سکتی ہوں زکوٰۃ؟ آپ نے فرمایا ہاں, وَلَكِ أَجْرَانِ, اور تمہیں ڈبل اجر ملے گا. کتنا؟ ڈبل اجر. اس سے ایک مسئلہ اور معلوم ہوا, شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کفیل ہے, اس کا نہ نفقے کا ذمہ دار ہے, لیکن بیوی دے سکتی ہے. ڈبل اجر, ایک اجر الصدقہ ہے اور ایک اجر القرابہ ہے. تم نے رشتہ داری نبھائی ہے, اس کا اجر ہے, تو یہ ملے گا. تو جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے, روزی اس کی بڑھا دی جائے, اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے, فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے. ذرا اس نسخے کو آپ اور ہم آزما کے دیکھیں, کبھی بھی آپ تنگی کی شکایت کسی سے نہیں کریں گے. یقین مانیے یہ آزمودہ نسخہ ہے, یہ آزمودہ نسخہ ہے, ٹھیک ہے, کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ خوش رکھتے ہیں. اصل دولت اطمینان کی دولت ہے, سکون کی دولت ہے, اور اصل برکت وہ ہے جو اللہ دے اسی میں گزر بسر ہو جائے. اب آئیے ذرا دیکھتے ایک سوال ہے کہ عمر میں اضافہ کیسے ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں, سوال ذہن میں آتا ہے کہ جب اللہ نے لکھ دیا کہ 80 سال جیے گا تو 80 سال 90 سال کیسے ہو جائے گا؟ جی جناب ہو جائے گا. یہ کیسے ہو جائے گا؟ یہ اسی تقدیر میں لکھا ہوا ہے کہ اگر یہ اس بندے کی عمر 80 سال ہے, لیکن اگر یہ صلہ رحمی کرتا رہا تو 10 سال عمر بڑھا دی جائے گی. یہ تقدیری میں لکھا ہوا ہے. 70 سال ہے, یہ صلہ رحمی کرے گا, اس کی عمر 80 سال کر دی جائے گی. اور اس کی مثال بھی ہے نا, حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی عمر کا 40 سال کس کو دیا تھا؟ حضرت داؤد علیہ السلام. ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لیے, کہا ابھی تو 40 سال باقی ہے. کہا یاد کیجیے آپ نے اپنی عمر سے 40 سال اپنے بیٹے داؤد کو دے دیا تھا, نبی ہے نا. تو معلوم کیا ہوا, ان کی عمر 60 سال تھی, 40 سال یہاں عمر بھی حضرت آدم کی 100 سال ہو گئی. یہ مثال دیکھیے. تو عمر میں اضافہ بھی ہو سکتا ہے, اور کتنا بہترین نسخہ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور کنایت کیا. متفق علیہ روایت ہے کہ من سرہ ان یبسط له فی رزقہ وینسا له فی آخرہ فلیصل رحمہ. جس شخص کو یہ بات خوش کرے کہ اس کے رزق کو کشادہ کر دیا جائے, تنگی ختم ہو جائے, اس کی عمر میں اضافہ کر دیا جائے, اس کی عمر بڑھا دی جائے, وہ صلہ رحمی کرے.
یہ جو نسخے ہیں ان کو ہم اپنا لیں گے، پھر سود خوری کا فتویٰ کوئی دے گا تو اس فتوے کو بھلے اس کے چہرے پہ نہ ماریں لیکن دیوار پہ ضرور مار دیں گے۔ یہ میں نہیں کہتا ہوں، ہمارے ائمہ کرام کہہ گئے، امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، باقاعدہ ان کا قول موجود ہے کہ اذا عارض قولی بخبر الرسول فاضربوه ضرب الحی، اگر میرا فرمان قول رسول سے ٹکرائے، فرمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معارض ہو ٹکرائے، میرے فرمان کو دیوار پہ مار دو۔ فتویٰ، ایسے فتوے شریعت نہیں ہوا کرتے۔ بعض لوگ تانا دیتے ہیں کہ صاحب جو لوگ حرمت کا فتویٰ دیتے ہیں کہ غریب کو بھی نہیں کھلا سکتے، اور جو لوگ ان کے فتوے کو مانتے ہیں، فتویٰ ہے کہ شریعت ہے؟ یہ تو قرآن و حدیث میں سود کی حرمت، تو اس کی وضاحت قرآن و حدیث میں، اس کی حرمت کی وضاحت۔ تو یہ تقلید فنا کی کر رہے ہیں۔ کتاب و سنت کو فالو کرنا یہ تقلید نہیں ہے، تقلید فتویٰ کو فالو کرنا ہے جس فتوے کی کوئی دلیل نہ ہو۔ فتوے کی دلیل ہے مانا جائے گا، فتوے کی دلیل نہیں ہے اور پھر بھی ہم مان رہے ہیں تو ہم اس مفتی کی تقلید کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ فتویٰ ہے، مدلل ہے۔ اچھا ذرا دیکھیے، قیاس لوگ کرتے ہیں، حضرت بریرہ کے اوپر جو صدقہ کیا گیا اور آپ کو ہدیہ دیا گیا آپ کے لیے حلال ہو گیا، اب اس کا قیاس سود کی حلت پہ کر رہے ہیں۔ قیاس کا نمبر کب آتا ہے؟ کوئی بتائے، کسی بھی عالم سے پوچھئے۔ ادلہ اربعہ جنہوں کو کہا جاتا ہے، 4 دلیلیں، قرآن، حدیث، اجماع، اور سب سے پہلے اجماع صحابہ، اور کیا ہے؟ قیاس شرعی۔ یہ 4 ہیں ادلہ اربعہ جن کو کہا جاتا ہے۔ ہم کسی مسئلے کو پہلے کہاں دیکھیں گے؟ قرآن میں۔ قرآن میں اگر کوئی مسئلہ نہیں ملا کہاں دیکھیں گے؟ حدیث رسول میں۔ اور وضاحت اگر قرآن و حدیث میں نہیں ہے، عمل ہے کسی صحابہ کرام کا اجماع ہے، تو ہم اجماع دیکھیں گے، اور اجماع امت بھی دیکھ سکتے ہیں۔ حالانکہ اجماع امت ہر زمانے میں وہ حال رہا ہے، 1-2 مسئلے میں ہو سکتا ہے اجماع ہو گیا ہو، تو اجماع صحابہ تو کئی مسائل میں ہے۔ تیسرا نمبر اجماع صحابہ کا ہے، اور اس کی بھی دلیل قرآن و حدیث سے ہے، اس کی بھی دلیل قرآن و حدیث سے ہے، اجماع صحابہ کی بھی دلیل قرآن و حدیث ہی ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے، ہدایت واضح ہو جانے کے بعد یہ بات واضح ہو گئی کہ کتاب و سنت سے سود حرام ہے، سود کھانا بھی، کھلانا بھی، اس کا لکھنا پڑھنا بھی، اس پر گواہ بننا بھی۔ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کی راہ کے علاوہ دوسری راہ اپنائے۔ مومنین کون؟ صحابہ کرام۔ پہلے کون ہے مومن؟ صحابہ کرام۔ تو مومنین کی راہ یہ اجماع ہے، اجماع کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔ قیاس شرعی بھی ہے، اور قیاس شرعی کے لیے مقیس ہونا چاہیے۔ اب ایک نص موجود ہے، دوسرا نص موجود ہے، ایک حلت کی نص ہے، ایک حرمت کی نص ہے۔ اب اس کو چسپاں کریں آپ حلت پہ حرمت کو، حرمت کو حلت پہ چسپاں کریں، تو یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ قیاس تو وہاں ہوتا ہے جہاں دلیل نہ ہو، نہ قرآن میں، نہ حدیث میں، نہ اجماع صحابہ میں، تب چوتھا نمبر قیاس کا ہے۔ یا کیا کرتے ہیں؟ پہلے ہی پائیدان پہ قیاس کو پہنچا دیا، پہلے پائیدان پہ پہنچا دیا، جبکہ وہ چوتھا درجہ ہے، وہ پہلے درجے پہ پہنچا دیا۔ تو میرے بھائی ضرورت اس بات کی ہے، کوئی مال ہمارے پاس آئے، فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اللہ نے فرمایا اللہ سے جتنا ڈرنے کی طاقت رکھتے ہو ڈرو۔ ہم یہ دیکھیں کہ حلال ذریعے سے آیا ہے، حرام ذریعے سے آیا ہے، اس لیے ملٹی لیول جو کمپنیاں ہیں اور یہ جو نیٹ مارکیٹنگ ہے، اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں، دور رکھیں اس سے۔ یقین جانیے ہم آپ ہو سکتا ہے بچ جائیں، اولاد اس کا خمیازہ بھوگ سکتی ہے، اللہ رکھے۔ اس لیے حرام، اور حرام مال جب پیٹ میں جاتا ہے اللہ دعا قبول نہیں فرماتے ہیں۔ عذاب یہی نہیں ہے کہ پتھر کی بارش ہو جائے، عذاب یہ نہیں ہے کہ زمین جو ہے ابل پڑے اور سب ڈوب کے مر جائیں، یہ بھی عذاب ہے کہ ظالم حکمراں آپ پر مسلط کر دیے جائیں۔
یہ بھی عذاب ہے کہ غربت و مفلسی کی زندگی آپ جینے پر مجبور ہو جائیں. یہ بھی عذاب ہے کہ ہر لمحہ ہر خوف ہر آن آپ خوف کی زندگی بسر کرنے لگے. یہ بھی ایک طرح کا عذاب ہے. عذاب کی مختلف شکلیں ہوتی ہیں عذاب الہی کی. اس لیے ہم یہ سوچ کر کے مطمئن نہ ہو جائیں کہ پتھروں کی بارش تو نہیں ہو رہی, اولے تو نہیں برس رہے, اور زمین تو پانی سے نہیں بھر رہی, اور طوفان تو نہیں آ رہا, پتھر تو نہیں چل رہے, ابھی تو سب اللہ اللہ خیر صلی اللہ. نہیں, اللہ اللہ خیر صلی اللہ نہیں ہے. سوچنے کی ضرورت ہے. مال حرام آتا ہے, فتنہ لے کر کے آتا ہے, اور اس کی فتنہ سامانیاں تمام فتنہ سامانیوں سے بڑھ کر کے ہیں. اس لیے کہ اس سے ایک فرد نہیں تباہ ہوتا, اس سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے, گھرانہ برباد ہوتا ہے, بستی تباہ ہوتی ہے. اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس فتنے سے ڈرو جو خاص طور پر ان تک ہی نہیں محدود رہے گا جنہوں نے ظلم کیا, جنہوں نے گناہ کیا, بلکہ عام ہو جائے گا. اللہ سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت تمام فتنوں سے, تمام آزمائشوں سے, تمام بلاؤں سے ہمیں اور آپ کو محفوظ رکھے, مال حرام سے ہمیں محفوظ رکھے, آپ کو محفوظ رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے آپ کی روزی میں برکت عطا فرمائے, ہمارے رزق کو کشادہ فرما دے, ہمیں اور آپ کو توفیق دے کہ ہم صلہ رحمی کریں. رشتہ داروں کے, غربا مساکین جو ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے ماں باپ جو بوڑھے ہیں ان کی خدمت کریں, بھائی کے کام آئیں. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بنائے, نیک بنائے, ہمدردی غم گساری کے جذبات ہمارے دلوں میں پروان چڑھتے رہیں. اللہ ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے, اور مال حرام کھانے سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ محفوظ رکھے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز سامعین, ماشاءاللہ آپ بہت دھیان سے خطاب سماعت فرما رہے تھے, اور یقیناً بہت اہم باتیں ہمارے اور آپ کے بیچ میں آئی ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ان باتوں پہ ہم عمل کریں. اور آج کے اس مجلس کے آخری مقرر آپ کے بیچ میں آئیں گے انشاءاللہ, جناب مولانا فضل الرحمان سراجی جو اٹاوہ سے تشریف لائے ہیں. لیکن اس سے قبل ناظم اعلیٰ صوبائی جمعیت الحدیث مشرقی یو پی کے جناب مولانا شہاب الدین جلال الدین مدنی حفظہ اللہ, ان کی یہ تعلیف ہے لا الہ الا اللہ معرفت ارکان و شرائط اور تقاضے. تو اس کا اجرا ہونا ہے انشاءاللہ. اس کے بعد پھر آپ کے بیچ میں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب سراجی تشریف لے آئیں گے. تو میں علماء سے گزارش کرتا ہوں کہ سب لوگ ایک ایک کتاب اپنے ہاتھ میں لے لیں اور کتاب کا اجرا ہو جائے.